نہم احد کتاب العقائد، بیٹا ہم پڑھ رہے ہیں اس کا کتاب العقائد کا سبق نمبر 16، الایمان بالبعث بعد الموت، ایمان بالبعث بعد الموت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا ہم نے ایمان بالبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانے پر، ہم نے کل والے سبق میں پڑھا تھا مشرکین مکہ کا موقف۔ ہم نے پڑھا تھا مشرکین مکہ کا یہ موقف ہے کہ جب انسان مر جائے گا اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو ان کے خیال کے مطابق دوبارہ اس کو پیدا کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، کہ جب ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو وہ اس بات پر تعجب کرتے تھے کہ کیسے دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے اپنی عقل کے مطابق کیا کیا، اپنی سوچ کے مطابق عمل کیا، اور انہوں نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کر دیا کہ یہ تو ناممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا موقف بیان کیا، اور موقف بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کا رد بیان کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو موقف تھا اس کا جواب دیا کہ وہ رب جو آسمان و زمین پر قادر ہے، جو سب سے بڑا پیدا کرنے والا ہے، جو پہلی دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہے، تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو آج ہم نے ایمان بالبعث بعد الموت کے چیپٹر میں شفاعت کبریٰ کے بارے میں پڑھنا ہے۔ شفاعت کبریٰ، نفخہ ثانیہ کے بعد جب ہم نے پتہ ہے کہ سور کتنی دفعہ پھونکا جائے گا؟ 2 دفعہ۔ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو تمام مخلوق اللہ کے ہاں جمع ہو جائے گی۔ اس دن کو یوم الحشر، یوم الجزاء، یوم الدین کہتے ہیں۔ اس روز آفتاب انتہائی قریب ہوگا۔ اس دن کی تپش ناقابل بیان ہے۔ ایک طویل زمانہ گزر جائے گا اور حساب شروع نہیں ہوگا۔ لوگوں کی زبانیں پیاس کی شدت سے سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، اور بعض کے منہ سے باہر نکل آئیں گی، یعنی ان کی زبانیں ان کے منہ سے باہر نکل کر لٹک جائیں گی۔ اس کثرت سے لوگوں کا پسینہ نکلے گا کہ بعض لوگوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، بعض کا گھٹنوں تک، بعض کا سینے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ جائے گا، اور وہ اس میں کیا کرے گا؟ ڈبکیاں کھائے گا۔ یعنی ہر ایک کو جو پسینہ آئے گا اس کے عباد اس کی ایمان کے برابر آئے گا۔ جس کا جتنا زیادہ ایمان پختہ ہوگا یا جتنا زیادہ اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، اس کو اتنا ہی پسینہ، یعنی اگر کم ہے، اگر بہت ہی نیک ہے تو پھر اس کو اس کی نیکیوں کی وجہ سے نہیں آئے گا، اور اگر تھوڑا ہے تو پھر تھوڑا پسینہ، اگر اس طرح کوئی زیادہ ہے، اس طرح اپنی یعنی اعمال کی کیفیت کے مطابق پسینہ آئے گا۔ ہر شخص بقدر گناہ اس تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ اس وقت لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کریں گے کہ آپ سفارش کریں کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے، اور حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم کی طرف بھیج دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جب لوگ بھیجیں گے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیج دیں گے، یعنی اسی طرح ایک نبی دوسرے نبی کی طرف بھیجتا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے لوگوں کو حوالے کریں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے، اِنَّ مُحَمَّدًا خاتم النبیین قد حضر الیوم۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آج تشریف فرما ہے، ان سے شفاعت کی درخواست کرو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مخلوق کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور مخلوق کو اس دن کی گرمی اور تپش سے نجات دلائیں گے۔ اس شفاعت کا نام شفاعت کبریٰ ہے۔ شفاعت کبریٰ یعنی جو تمام لوگوں کے لیے، تمام دنیا کے لیے، دنیا کے حق میں ہوگی، اس لیے اس کا نام شفاعت کبریٰ ہے۔
شفاعت کبریٰ کے مقام میں کھڑے ہونے کا نام مقام محمود ہے۔ یہ شفاعت اور مقام محمود کا قیام آپ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، ترجمہ قریب ہے کہ خدا تم کو مقام محمود میں داخل کرے۔ نامہ مال میں پل صراط اور حوض کوثر، یعنی آخرت کی جو یہ آخرت کے متعلق ہے، ان سب کو اس دن سب کو نامہ مال دیے جائیں گے، مومنوں کو دائیں ہاتھ میں اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں۔ جیسے کہ سورہ واقعہ میں اگر پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تین طرح کی لوگوں کو حصوں میں تقسیم کر دیا، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور سابقون الاولون۔ تو اصحاب الیمین جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، اصحاب الشمال جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، اور سابقون الاولون اس میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے یا جن کو اللہ تعالیٰ اس میں شامل کرے وہ سارے لوگ اس میں شامل ہوں گے۔ یعنی انصاف کا ہوگا، دنیا میں اگر کسی نے دوسرے پر ظلم کیا ہوگا تو اس دن اس ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دلائی جائیں گی، اور جب ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کی برائیاں ظالم پر ڈالی جائیں گی۔ اس دن پل صراط قائم ہوگی، جنت میں جانے کے لیے اس پر سے گزرنا ہوگا اور اس کے نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، اور پل صراط پر سخت اندھیرا ہوگا سوائے ایمان کی روشنی کے، اور کوئی روشنی نہیں ہوگی، یعنی جس کا جتنا ہی ایمان پختہ ہوگا اتنا ہی اس کی روشنی زیادہ ہوگی۔ سب سے پہلے نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے گزریں گے، آپ کے بعد آپ کی امت گزرے گی، پھر مخلوق باری باری گزرے گی۔ مومن صاحب گزر جائیں گے، بعض بجلی کی مانند، بعض تیز ہوا کی مانند، بعض پرندوں کی مانند، بعض تیز گھوڑوں کی مانند، بعض تیز اونٹ کی مانند جلدی گزر جائیں گے۔ البتہ کفار و منافقین اس کی تیزی سے کٹ کر دوزخ میں گر جائیں گے۔ جس کو اس دنیا میں شریعت پر چلنا جتنا آسان ہوگا وہ پل صراط پر اس کے لیے چلنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ جتنا یہاں کوئی شریعت کے خلاف چلے گا مشکل ہوگا یہاں چلنا، اتنا ہی اس کے لیے پل صراط پر چلنا بھی مشکل ہوگا۔ قیامت کے دن ہر نبی کے لیے ایک حوض ہوگا اور ہر نبی کی امت ان کے حوض پر آ کر پانی پیے گی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا نام کوثر ہے۔ کوثر سب حوضوں سے بڑا ہوگا۔ ہر نبی کی امت کی الگ الگ پہچان ہوگی، اور کوثر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی حوض کوثر کے بارے میں آپ کو جو انعام عطا فرمایا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے۔ امت محمدیہ کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے وضو کے اعضاء نہایت روشن ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے حوض سے پانی پلائیں گے، جو کوئی ایک بار پی لے گا پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ مرتد، کافر اور گمراہ فرقے حوض کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے، یعنی ان کو پانی نہیں پلایا جائے گا۔ جنت اور دوزخ کا بیان۔ حساب کتاب ہو جانے کے بعد نیکوکار جنت میں اور کافر جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ جنت اور جہنم دونوں دائمی ہیں، ہمیشہ وہاں رہنا، کبھی کسی کو یعنی وہاں موت نہیں آئے گی، کوئی فنا نہیں ہوگا، وہاں اس کی نعمتیں ہمیشہ کی ہیں اور اس کا عذاب بھی ہمیشہ ہے۔ مومن جنت میں اور کافر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت ایک ایسی جگہ کا نام ہے جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اہل جنت کو تمام جسمانی اور روحانی لذتیں راحتیں حاصل ہوں گی۔ اس کی عمارت میں 1 انچ سونے کی، 1 انچ چاندی کی اور 11 مشک کا ہوگا، اور جنت کی مٹی زعفران ہے۔ جنت کے 100 درجوں میں سے سب سے بڑا درجہ جنت الفردوس ہے۔ اس سے جنت میں دودھ، شراب، شہد اور پانی کی 4 نہریں نکلتی ہیں۔ اسی جنت الفردوس کے اوپر عرش ہے۔ جنتیوں کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ وہاں قسم قسم کے میوے ہوں گے۔ جنتی جو چاہے گا فوراً اسے مل جائے گا، یعنی جو وہ خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے آ جائے گی۔ جیسے کوئی اڑتا ہوا پرندہ، اس کے دل میں بھی خیال ہی آئے گا کہ میں اس کو بھنا ہوا کھاؤں، تو اللہ کی طرف سے وہ اس کے سامنے بھنا ہوا آ جائے گا۔ جیسے وہ کھا لے گا اور اس کی ہڈیاں دوبارہ کیا بن جائیں گی، پرندہ بن جائیں گے، وہ دوبارہ اڑنا شروع کر دے گا۔ اور وہاں نہ کوئی بدبو ہوگی، نہ کوئی اس قسم کی، ایک ہلکا سا ڈکار آئے گا اور سارا کھانا پینا ہضم ہو جائے گا، اور وہ جو ڈکار آئے گا وہ بھی اس کے اندر بدبو نہیں ہوگی، اس میں بھی خوشبو ہوگی، کیونکہ جنت ناپاکی سے پاک ہے۔ اور اس طرح اللہ پاک نے
اس طرح اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. اس آیت کا مفہوم ہے کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل میں کبھی ان کا خیال آیا. جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ پاک کا دیدار ہوگا جس کے برابر جنت کی کوئی نعمت نہیں ہے. اس کے برعکس دوزخ ایک ایسی جگہ کا نام ہے جہاں آگ ہی آگ ہے جو دنیا کی آگ سے 70 زیادہ تیز اور اس قدر زیادہ گہری ہے کہ اگر ایک جہنمی کو دنیا کے جو تندور ہے اس کے اوپر لا کر لٹا دیا جائے تو وہ آرام سے مزے سے سو جائے گا. یعنی دنیا کی آگ سے وہ 70 گنا زیادہ اس کو دنیا کی آگ محسوس نہیں ہوگی. اگر ایک بھاری پتھر اس کے اوپر سے چھوڑا جائے تو 70 برس میں بھی تہ تک نہ پہنچے. اس میں اس قدر جوش ہوگا کہ 70,000 فرشتے 70,000 زنجیروں میں دوزخ کو جکڑے ہوئے ہوں گے. کھانے کو پیپ اور پینے کو ایسا کھولتا ہوا پانی ملے گا. وہ جیسے سورہ نبا میں بھی ہے اللہ حمیمہ و غساقہ کہ کھانے کو حمیم اور غساق ملے گا اور اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ ہونٹوں کو جلا کر اس قدر سجا دے گا کہ اس کی سوجن سے ہونٹ سینے تک لٹک جائیں گے. غرض یہ کہ تکلیف ہی تکلیف ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو دوزخ سے محفوظ رکھے. اور جو کوئی دوزخ سے پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے پناہ دیتے ہیں اور دوزخ خود کہتی ہے کہ یا اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے تو اس کو پناہ دے دے. اور جو کوئی جنت کی طلب کرتا ہے اس طرح جنت بھی سوال اللہ سے کرتی ہے کہ یہ میری طلب کر رہا ہے تو اس کو کیا کر عطا کر دے. اس لیے جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے اور جنت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے سمجھنے کی اور سمجھانے کی. آپ نے بیٹا یہ اچھی طرح سبق یاد کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.